فائور کے اوپر بیڈ ریویو یا آرڈر کینسلیشن سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام بلاول حسن ہے۔ فائور کورس کی پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے فری لانسنگ کرتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک نہ ہو۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کن چیزوں کو فالو کرنا ہے تاکہ آپ کو 5 اسٹار ریویو مل سکے اور آرڈر کینسل ہونے سے ہی بچ جائے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نے جو پروجیکٹ کا اسکوپ ہے اس کو آپ نے کلیریفائی کرنا ہے کہ آپ اس پروجیکٹ میں کیا کیا کام کریں گے، کون سے کام کریں گے، اس کا ٹائم فریم کیا ہوگا، بجٹ کتنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے کلائنٹ کے ساتھ طے کر لینی ہے، اور اس کے لیے آپ نے جتنے کویشچن ہو سکتا ہے کلائنٹ سے کرنے ہیں۔ کچھ لوگ کویشچن کرنے سے گھبراتے ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میکسیمم کویشچن کر کے جو پروجیکٹ کی ڈیٹیلز ہے وہ آپ کلیریفائی کریں۔ دوسری چیز کہ آپ نے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن سیٹ نہیں کرنی، جتنا کلائنٹ کا بجٹ ہے آپ نے اتنا ہی کام اس کو کر کے دینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ بہت تھوڑے بجٹ میں کلائنٹ کے ساتھ بہت بڑے بڑے وعدے کر لیں جو کہ بعد میں آپ کے لیے مسئلے کا باعث بنے۔ اگلی چیز، اگر آپ چاہتے ہیں کلائنٹ آپ کو 5 اسٹار ریویو دے کے جائے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنا آپ کا جو پروجیکٹ کا اسکوپ طے ہوا ہے، فرض کریں آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ لوگو ڈیزائن کے حوالے سے ہے، تو لوگو ڈیزائن کے ساتھ آپ تھوڑی سی چیز ایکسٹرا بھی کر کے دے سکتے ہیں، جیسا کہ آپ موک اپ کر کے دے سکتے ہیں، یا آپ نے اگر لوگوں کی فائل تیار کی ہے تو جے پی جی فائل کے ساتھ آپ پی این جی ٹرانسپیرنٹ فائل، اس کے اندر بھی آپ ملٹیپل کلر کے جو ویریشن ہیں، بلیک اینڈ وائٹ کلر ویریشن، وہ آپ بنا کے دیں کلائنٹ کو۔ اس سے کلائنٹ خوش ہو کہ آپ کو 5 اسٹار ریویو بھی دے گا، ہو سکتا ہے آپ کو وہ ٹپ بھی دے کے جائے۔ دین آپ نے جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جب آپ کا پروجیکٹ چل رہا ہوگا تو آپ نے کلائنٹ کو ڈیلی اپڈیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کا پروجیکٹ لانگ ٹرم ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ڈیلی کلائنٹ کو آپ نے بریف کرنا ہے کہ آج آپ نے اتنا کام کیا ہے۔ اگلی چیز کہ آپ نے ٹرانسپیرنٹ رہنا ہے، جو بھی کمیونیکیشن ہے وہ آپ نے بالکل ٹرانسپیرنٹ رکھنی ہے، کلائنٹ کو کسی بھی طرح کے دھوکے میں نہیں رکھنا۔ خاص طور پر جو پرائسنگ ہے وہ پہلے آپ نے سیٹ کر لینی ہے، یا پھر آپ اس کو آورلی بیس پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں، زیادہ بہتر آپشن ہے۔ اگر آپ کو بجٹ کے بارے میں شیور نہیں ہے کہ اس جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا کتنا بجٹ آپ نے طے کرنا ہے یا کتنا آپ کو چارج کرنا چاہیے، تو آپ بہتر ہے کہ آپ آورلی بیس پہ کام کر لیں۔ اگر آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ فکس پرائس پہ آپ نے طے کر لیا ہے تو جتنی آپ نے پرائسنگ سیٹ کی ہے کلائنٹ کے ساتھ، آپ نے اتنی پرائسنگ کے اندر ہی کام کر کے اس کو دینا پڑے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کام کرنے بیٹھتے ہیں، بعد میں ان کو لگتا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ کا جو بجٹ ہے وہ بہت کم ہے اور کام زیادہ ہے، تو بعد میں وہ پھر کلائنٹ کو مزید کہتے ہیں کہ آپ مجھے مزید پیسے پے کریں، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تمام تو جو پروجیکٹ کی ڈیٹیلز ہے وہ پہلے آپ نے طے کر لینی ہے۔ آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ پروفیشنل ہونی چاہیے، اس میں کسی طرح کی گرامر کی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو گرامرلی کی ایکسٹینشن ہے اس کو انسٹال کر لیں، وہ آپ کی گرامر کی تمام تر مسٹیکس کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ نے کلائنٹ کو بار بار میسیج نہیں کرنا، یہ نہ ہو کہ آپ ایک میسیج لکھ کے پھر سینڈ کریں، پھر ایک میسیج لکھ کے پھر سینڈ کریں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تمام تر جو میسیج ہے وہ ایک لمبا سا میسیج ٹائپ کر لیں اور ایک ہی دفعہ کلائنٹ کو سینڈ کریں، بجائے یہ کہ بار بار سینڈ کرنے کے۔ اگر ان سب باتوں کو فالو کرنے کے بعد بھی کلائنٹ آپ کو نیگیٹو یا بیڈ فیڈ بیک دے کے جاتا ہے تو پھر بھی آپ نے پروفیشنل رہنا ہے، آپ نے کسی طرح کی غلط لینگویج کا استعمال نہیں کرنا، آپ نے غصے کا اظہار نہیں کرنا، اور اس فیڈ بیک کو آپ نے پازیٹیو ہی لینا ہے، اور آپ نے اس سے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ میں اس کو کیسے مزید امپروو کر سکتا ہوں تاکہ نیکسٹ ٹائم مجھے 5 اسٹار ریویو ملے۔ اگر آپ کو کلائنٹ کے فیڈ بیک کا رپلائی کرنا نہیں آ رہا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے اس کو بتانا ہے کہ اس کا ایک سافٹ سا رپلائی مجھے لکھ کے دے دے، تو آپ کو لکھ کے دے دے گی۔ آپ نے کوشش کرنی ہے جو پبلک فیڈ بیک ہوتا ہے، کلائنٹ آپ کو ایک فیڈ بیک دیتا ہے، اس فیڈ بیک کے رپلائی میں بھی آپ اپنا فیڈ بیک ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ نے پوری ڈیٹیل بتانی ہے تاکہ اگر کوئی اور کلائنٹ آپ کی پروفائل پہ آتا ہے اور اس کلائنٹ کے ریویو کو پڑھتا ہے تو دین وہ آپ کے رسپانس کو بھی پڑھے گا۔ اگر کلائنٹ ریویو دینے کی بجائے یا پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کی بجائے آپ کو آرڈر کینسل کرنے کا بولتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کلائنٹ کو ریویژن کی آفر کرنی ہے۔ اس کو آپ کہیں کہ آپ مزید ریویژن کر سکتے ہیں، کچھ چینجنگ کرنی ہے تو وہ آپ کر کے دے دیں۔ اگر پھر بھی کلائنٹ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ڈیزائن سے یا آپ کی جو ڈلیوری ہے اس کے ساتھ سیٹسفائی نہیں ہے، دین آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کلائنٹ کو پارشل ریفنڈ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو سارے کے سارے جو کلائنٹس ہیں وہ آپ کو 5 اسٹار ریویو دے کے جائیں یا آپ کا آرڈر کبھی کینسل ہی نہ ہو، تو ایسی چیزیں فری لانسنگ کے اندر ہوتی رہتی ہیں۔ آپ نے ان چیزوں کو ٹیکل کرنا سیکھنا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو فری لانسنگ کے اوپر ہونے والے اسکیمز کے بارے میں بتاؤں گا۔